یہ 9th کلاس کی انگلش کا یونٹ 8 ہے، اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنوئی ایوننگ. یعنی کہ شاعر جو ہے نا، یہ اپنے گھوڑے پر جا رہا تھا، کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا، تو وہاں بڑی خوبصورت شام تھی اور برف باری ہوئی تھی. برف پورے جنگل کو برف باری کی وجہ سے برف نے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا. وہ بہت خوبصورت منظر تھا. تو شاید تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے. کس نظارے سے؟ کہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا، شام کا وقت تھا، پورے جنگل پہ برف گری ہوئی تھی، تو وہ پورا وائٹ ہوا ہوا تھا، ایک ایک درخت اور ایک ایک گراؤنڈ وائٹ ہوا ہوا تھا. تو بڑا دلکش اور حسین منظر تھا. تو شاعر اس نظارے سے متاثر ہو کے رک گیا. تو اس نظم کا نام ہے اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنوئی ایوننگ. ایک برفانی شام کو جنگل میں رکنا. یہ انگلش پوئم لکھی ہے رابرٹ فراسٹ نے، جو امریکن ایک شاعر تھے. 1874 میں پیدا ہوئے تھے اور 1963 میں ان کا انتقال ہوا. رابرٹ فراسٹ was famous American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874. رابرٹ فراسٹ ایک مشہور امریکن شاعر تھے. سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے 26 مارچ 1874. He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. یہ ایک مشہور، دنیا میں مانے ہوئے مشہور شاعر تھے جن کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا گیا تھا، اور 4 مرتبہ ان کو مشہور پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ان کو. His poetry focused on themes of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his times. He died in Boston on January 29, 1963. انہوں نے اپنی شاعری میں نیچر پر بہت زور دیا ہے، فطری مناظر پر، ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اپنے وقت کے جو مسائل تھے، اپنے وقت کے مسائل، ان کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اجاگر کیے اور نمایاں کیے. یہ امریکہ کے بوسٹن شہر میں 29 جنوری 1963 کو ان کا انتقال ہوا. تو یہ ان کی نظم ہے اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ. شاعر آپ کہتے ہیں پہلے اسٹینزے میں، whose woods these are I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. پہلے اسٹینزے میں شاعر کہتا ہے whose woods these are I think I know. یہ جنگل کس کا ہے؟ یہ جنگل کس کا ہے؟ میرا خیال ہے میں جانتا ہوں. his house is in the village though, اگرچہ اس جنگل کا جو مالک ہے اس کا گھر گاؤں میں ہے. he will not see me stopping here, وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا کہ یہاں پر میں رکا ہوا ہوں. کس لیے؟ to watch his woods fill up with snow, کہ اس کا جو جنگل ہے، وہ بندہ تو گاؤں میں ہے جس کا جنگل ہے، تو وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا کہ میں رکا ہوا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا جو جنگل ہے پورے کا پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے، وائٹ سنو سے، برف سے ڈھکا ہوا ہے. سیکنڈ اسٹینزا ہے my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. کہہ رہا میرا چھوٹا سا گھوڑا جس پر میں سوار ہوں، وہ یقیناً اس کو عجیب سا لگا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا عجیب بات ہے، کیوں رک گیا ہے میرا ماسٹر، میرا مالک کیوں رک گیا ہے بغیر کسی وجہ کی. کوئی فارم ہاؤس بھی قریب نہیں ہے. یعنی پرانے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، یا پیدل سفر کیا کرتے تھے یا گھوڑوں پر سوار ہو کر. تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کے سفر کرتے تھے، چلتے جاتے تھے، اور رکتے کب تھے؟ جب انہیں پیاس لگتی تھی یا بھوک لگتی تھی.
تو وہ کسی کسان کا گھر قریب دیکھتے تھے نا، کسی دیہاتی کا گھر، تو اس کے قریب پھر وہ رک جایا کرتے تھے، پھر اس کسان کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور اس سے پانی مانگتے تھے یا اس سے کھانا مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے میرا گھوڑا تو اس چیز کا عادی تھا کہ میں اسی وقت سفر کے دوران جب میں اپنی کام پہ نکلا ہوتا تھا اسی وقت رکا کرتا تھا جب کوئی فارم ہاؤس کسی کسان کا گھر ہو، تو فارم ہاؤس ہو گئی تو وہاں پر میں رکتا تھا، پھر کھانا وانا، گھوڑے کو چارہ دیتے تھے، گھوڑا پانی پیتا تھا، میں بھی اپنا خوراک کھاتا تھا، کھانا، اور ریسٹ کرتا تھا، تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد فریش ہو جایا کرتے تھے، پھر اپنے سفر کا نئے سرے سے آغاز کرتے تھے۔ تو میرا گھوڑا سوچ رہا ہوگا کہ یہاں پر نہ تو کوئی فارم ہاؤس ہے، تو میرا مالک کیوں رک گیا ہے بٹوین دا وڈز اینڈ فروزن لیک، اور کہاں پر آ کے رکے؟ جنگلوں کے درمیان میں، جنگل کے درمیان میں، اور فروزن لیک، اور ایک جھیل کے درمیان میں جو برف سے جمی ہوئی ہے، دا ڈارکسٹ ایوننگ آف دا ایئر۔ اور سردیوں میں پتہ ہے ویسے بھی دن چھوٹا ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، تو شام کا وقت تو بہت زیادہ سرد بھی ہوتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، کولڈ ہوتی ہے بہت سخت، اور شام بہت نہ گھنی ہوتی ہے، مطلب اس میں روشنی کم ہوتی ہے شام کے وقت۔ تو کہہ رہا ہے ایسے میرا گھوڑا یقین میں سوچتا ہوگا کہ انتہائی سرد شام میں ایک ایسے جنگل میں جہاں برف سے ڈھکا ہوا ہے اور جہاں پر پانی بھی جو جھیل کا پانی ہے برف سے جم جائے، نہ کوئی فارم ہاؤس ہے نہ کچھ ہے، کیوں رک گیا ہے؟ He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. تو شاعر کہتا ہے گھوڑا تھوڑا حیران ہے، تو وہ پھر مجھے میری توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے تو گھوڑے کی جو بیل بجی ہوتی ہے، یہاں پر بدی ہوتی ہے بیل، گھوڑوں کو یہاں گٹھیاں بدی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، تو اپنی گردن ہلاتا ہے، بیل بجتی ہے تاکہ میں تھوڑا اس طرف توجہ کروں، مطلب گویا مجھ سے پوچھ رہا کہ ماسٹر صاحب کیا وجہ، کیوں رکے آپ؟ تو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بیل بجاتا ہے، کوئی غلطی ہوگی، کیوں رکے آپ؟ لیکن اس سمے میں، اس وقت میں اور کوئی آواز نہیں گونج رہی، اتنی خاموشی ہے، صرف ہوا کے چلنے کی آواز ہے، اور وہ ہوا کی سرسراہٹ ہے جو درختوں کے پتوں سے گزرتی ہے اور سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایک گھوڑے کی بیل کی آواز گونجی اور ایک پتوں کی سرسراہٹ کی آواز۔ آخری اسٹینڈا ہے دا وڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، جو جنگل ہے اور درخت ہیں وہ خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، اور بہت خوبصورت جنگل، گھنا ہے، تاریک جنگل ہے، گھنا جنگل ہے، خوبصورت نظارہ ہے۔ بٹ آئی ہیو promises to keep، بٹ آئی ہیو promises to keep، مگر مجھے کئی کام ہیں جو میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، مجھے کئی کام نپٹانے ہیں، جس طرف میں جا رہا ہوں نا منزل، اپنی منزل کی طرف، وہاں پر میں نے کئی لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، کئی کام میں نے نپٹانے ہیں۔ اینڈ miles to go before I sleep، اور رات ہونے سے پہلے پہلے مجھے کئی میل فاصلے طے کرنے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جب گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے یا پیدل، تو وہ کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ سفر کر لیں، پھر جو ہی سورج غروب ہوتا تھا تو وہ کوئی دیکھتے تھے گاؤں ہے قریب نا، تو اس گاؤں کے قریب جا کے وہ اپنے ڈیرے لگا لیتے تھے، گھوڑے کھول کے باندھ دیتے تھے، گھوڑے سامان اتار لیتے تھے، خیمے لگا لیتے تھے، پھر وہی کھانا پکانا کرتے تھے، سب چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں، پھر رات کو کسی کہانیاں بیان کرتے کرتے سو جاتے تھے، اگلی صبح پھر سفر پر ارلی ان دا مارننگ اٹھ کر ٹریول شروع کر دیتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے رات ہونے سے پہلے پہلے، سونے سے پہلے پہلے کئی میل کا سفر طے کرنا ہے۔ اینڈ miles to go before I sleep، دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے جہاں پر میں نے منزل پر پہنچنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے کئی میل سفر طے کرنا ہے، یہاں پر رک کر ان نظاروں میں گم نہیں ہونا۔ تو مقصد کیا ہوا، شاعر کیا بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو طرح طرح کے حسین مناظر پیدا کیے ہیں اللہ نے، تو وہ مناظر حسین ہیں، دلکش ہیں نظارے، ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے،
دنیا کی حسین چیزوں کو، حسین مناظر کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے رک کر انجوائے کرنا چاہیے، مگر زندگی اسی کا نام نہیں ہے کہ بس کوئی آپ نے خوبصورت جگہ دیکھی تو وہیں رکے بس زندگی پوری ادھر ہی بسر کر دی. نہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کئی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے اولاد کی پرورش کرنی ہے تو وہ بھی کام بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے اولاد کو خوراک فراہم کرنی ہے، فوڈ، تو اس کے لیے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، پھر وہاں پر بھی جانا ہے. پھر ہمیں لوگوں کے حقوق دینے ہیں، ان کے رائٹس ادا کرنے ہیں، تو ان کے لیے کام ضروری ہے. کئی لوگوں سے ہم نے کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں، وعدے کیے ہوئے پورے کرنے ضروری ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے زندگی کے سفر میں جو 50-60 سال ہماری زندگی ہوتی ہے، اس میں ہمیں حسین لوگ نظر آتے ہیں، حسین مناظر نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں ان میں گم ہو کر بس یہی نہیں سمجھ لینا بس آپ آگے نہیں بڑھنا، وہیں ڈیرا لگا لو. ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے، کوئی لڑکی دیکھ لی خوبصورت تو بس اس کے گھر کا خواہش کیا ہے، ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے، بس تجھے دیکھا کروں گا صبح سے لے کے شام تک. تو زندگی اس طرح بسر ہو جائے گی ہماری؟ نہیں. یا شکر پڑیاں گئے، دامنکو گئے، سوات گئے، کالام گئے، وہاں کے خوبصورت مناظر دیکھے، نظارے دیکھے، تو اب پیچھے آنے کو دل نہیں کر رہا. راول پنڈی میں گرمی ہے، دل نہیں کر رہا آنے کو، بس یہیں پر ڈیرے لگا لو. اپنے ابو کو کہو بھائی یہیں پر ڈیرے لگا لو، مکان بنا لو، ادھر زندگی گزاریں گے. کیا اس طرح ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے مناظر آتے ہیں، اس طرح کی مرحلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے ہے. تو بحیثیت اسٹوڈنٹس آپ کی کمٹمنٹ، سب سے پہلی کمٹمنٹ آپ لوگوں کی کیا ہے کہ آپ کا جو یہ وقت ہے پڑھائی کا، پوری پر توجہ دیں، محنت کریں، اپنے اسٹڈیز پر، اپنے جو سلیبس ہے اس کو کور کریں، اس کو تیاری کریں پیپر کے لیے، تاکہ جب ایگزامز ہوں آپ کی تیاری مکمل ہو، آپ اس پر اپنا بہترین طریقے سے پیپر دیں اور پاس ہوں. اسی طرح 9th میں پاس ہوں، 10th میں پاس ہوں، آگے پڑھائی کریں، ان میں پاس ہوتے جائیں. آپ کی پہلی کمٹمنٹ آپ کی اسٹڈیز ہے. میری کمٹمنٹ پہلی کیا ہے ایز اے ٹیچر کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہترین طریقے سے پڑھانا، جو کچھ بک میں دیا گیا ہے وہ ان کو ڈلیور کرنا، جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے دل میں ہے، جو کچھ میں اس کو سمجھاؤں اسی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں. یہ بحیثیت ہے ٹیچر میری فرسٹ کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی اپنی کمٹمنٹ کا بندہ ہونا. کوئی بندہ بزنس مین ہے، پہلی کمٹمنٹ اپنی بزنس ہے، اسے پوری توجہ دے، اس کو فلرش کرے، بزنس کو پھیلائے. کوئی باپ ہے، اس کی بحیثیت ہے اولاد، اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی پہلی کمٹمنٹ ہے، تو باپ کا فرض ہے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دے. ماں کی کمٹمنٹ ہے، پتہ ہے تمہیں نا؟ تو سمجھ آئی؟ تو اس نظم کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں بے شمار ہمیں حسین مناظر نظر آئیں گے، لیکن ہم نے ان کو اپنا مقصد نہیں بنا لینا، بلکہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے ان پہ توجہ رکھنی ہے، اور ان نظاروں سے وقتی طور پہ تھوڑا انجوائے کریں آپ، لطف اندوز ہوں، لیکن اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں. ٹھیک ہے؟